پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی سیلاب کی صورتحال اور دریائے کابل کے آس پاس کے گاؤں میں سیلاب کی صورتحال بہت گمبھیر رہی۔ اسی میں الخدمت فاؤنڈیشن پشاور نے کام کیا، کیسے کیا، کس طرح لوگوں تک پہنچے اور کیا کیا محنت کی اور کتنے دقتیں ان لوگوں کو آئی، اس پر انشاءاللہ یہ ولاگ بنائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا یوٹیوب چینل ایم عمران نیک آفیشل سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو۔ الخدمت فاؤنڈیشن پشاور کے جنرل سیکرٹری افتخار احمد خان اور الخدمت کے رضاکار الخدمت کی ٹیم کی طرح کام کیا ہے اس نے، اور یہ کام جو تھا یہ آسان اتنا نہیں تھا۔ اس میں جو ہے کم از کم 70 سے 75 والنٹیئرز اور الخدمت کے رضاکار نے حصہ لیا اور مختلف علاقوں میں یہ لوگوں تک پہنچے۔ انہوں نے سامان رسد پہنچائی اور سیلاب میں گرے ہوئے لوگوں کو لائف جیکٹس اور کشتیاں فراہم کی اور ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب زدگان لوگ تھے ان تک خوراکیں پہنچائی، وہاں پر سرویز کیے اور سرویز کرتے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں الخدمت کے، ان کے رضاکاروں کو کافی حد تک معلومات کی کہ کس طریقے سے کون کون سے گھر ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو افیکٹ نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الخدمت کے جنرل سیکرٹری ضلع پشاور ہے افتخار احمد خان، اس نے دعاؤں کے ساتھ لڑکوں کو اپنے ساتھ لے آئے اور ان کو ہدایات کی۔ اس کے بعد بیلا مومندان اور میچنئی پل کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں کا وزٹ کیا اور وہاں کے لوگوں سے ملے، سیلاب کی صورتحال چیک کی اور سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی خیریت دریافت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کس حد تک ہے، وہاں پر فصلیں کتنی ہیں اور جو سیلاب کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ چیک کیا۔ اس کے بعد اپنے والنٹیئرز کے ساتھ جو گھر افیکٹ ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان گھروں میں یہ مسئلہ ہے، تو افتخار احمد خان صاحب اور اس کی ٹیم جو ہے وہ روانہ ہوئی اور جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان تک سامان رسد پہنچانے اور اس گھروں میں جو لوگ ہیں وہ کتنے تعداد میں ہیں ان کو جو ہے سب کو خوراک، کون کون سی خوراک کی ضرورت ہے، کیا کیا اس کو ضرورتیں ہیں اور رات بسر کرنے کے لیے ان کو کیا کیا چیزیں درکار ہے، یہ سب یہ والنٹیئر جو ہے الخدمت کے یہ رضاکار اس چیزوں کو چیک کرتے ہیں۔ پھر جو الخدمت کے جنرل سیکرٹری ہے افتخار احمد خان صاحب، وہ اور الخدمت کے رضاکار جو ہے وہ ان کو جو ہے وہی خوراکیں، وہی چیزیں اور خوردنی اشیاء ان تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں خشک خوراک بھی ہوتے ہیں اور چاول وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ والنٹیئرز کا کام یہاں نہیں رکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑکے جو ہیں یہ مختلف ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور کس علاقے میں کتنا سیلاب ہے، کون سے لڑکے درکار ہیں وہاں پر اور کیا کیا ان کی ضرورتیں ہیں۔ ایک خوراک کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے، جانوروں کو نکالنا ہوتا ہے، بچوں کو نکالنا ہوتا ہے، ایسے گھر ہوتے ہیں جس کی سامان جو ہے وہ محفوظ بنانا ہوتا ہے، تو ان سب میں الخدمت کے رضاکار جو ہے وہ اپنے طریقے سے وہ سارا کام کرتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اور یہ لڑکے جو ہیں خاندانی لوگ ہیں، یہ بغیر تنخواہ پر کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ ہر جگہ اور ہر ڈیٹا کو اکٹھا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
کس کا کتنا نقصان ہوا ہے یا کہ کون سا بند جو ہے وہ اس کا ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو یہ سب ڈیٹا جو ہے ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کو اکٹھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ تمام لوگ جو ہے اکٹھے اس پہ بات کرتے ہیں، اس میں جو ہے پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو جماعت اسلامی کے اراکین جو ہے اس میں اس کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سیلاب کے دنوں میں حافظ حشمت خان صاحب کو نائب امیر جماعت اسلامی پشاور اس کو بھی خبر دی گئی اور وہ آ گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بیلا مومندان اور دریائے کابل کے آس پاس کے علاقے جو ہیں وہ حافظ حشمت خان اور جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین رحمت اللہ خان کے حوالے کر دیے گئے، اور جو لوگ سیلاب سے نکالنے کا کام تھا وہ الخدمت کے جنرل سیکرٹری ضلع پشاور افتخار احمد خان صاحب کے ہاتھوں میں تھا، اور اس کے ساتھ والنٹیئرز تھے، انہوں نے یہ سارا کام جو ہے وہ ہینڈل کیا۔ جس علاقوں میں افتخار احمد خان اور الخدمت کے رضاکاروں نے کام کیا اس میں بیلا مومندان شامل ہے، اور پیارے شغالے ڈیرے، اور ان علاقوں میں انہوں نے سامان رسد پہنچائے، سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا، اور وہاں پر کن کن خوراکوں کی ضرورت ہے وہ ان لوگوں تک پہنچایا، ان کے جانوروں کو محفوظ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جانوروں کو چارے کے لیے بھی انہوں نے بندوبست کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گھر بچ سکتے تھے اس کے لیے مٹی اور ریت سے بھرے ہوئے بورے جو ہے وہ رکھ دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام لوگوں کے حال چال پوچھنے کے لیے بذات خود ان کے گھروں تک گئے، ان سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ یہ والنٹیئر جو ہے یہ اپنے مدد آپ کے تحت یہ سب چیزیں کرتے ہیں، اور یہی محنت ان کی جو ہے آج کام آ رہی ہے، اور ان لوگوں نے کافی حد تک ٹریننگ بھی لی ہوتی ہے۔ کچھ لڑکے جو ہے وہ غوطہ خور ہوتے ہیں، کچھ لڑکے جو ہے وہ آگے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ سامان رسد اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان نوجوانوں کا کام جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ دیگر صوبوں اور دیگر شہروں کی طرح الخدمت فاؤنڈیشن ضلع پشاور نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت لوگوں تک ریلیف پہنچایا ہے، اور اس میں یتیموں، غریبوں اور لاچار لوگوں تک گھروں تک پہنچے ہیں، ان کو صابن اور صاف پانی تک ان لوگوں کو پہنچایا ہے، اور اس میں الخدمت کے تمام رضاکار جو ہیں وہ بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف اور صرف ایز اے پاکستانی ایک اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اور پاکستانی بہنوں کے لیے، پاکستانی ماؤں کے لیے اپنے مدد آپ کے تحت یہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کو نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ موت کا ڈر ہے، بس ان کو اگر پرواہ ہے تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھائی جو ہو وہ تکلیف میں ہو، اور ان کی تکلیف کا ازالہ تھوڑا بہت کی جائے اس حالات میں، اور ان حالات میں جو ہے ان لوگوں تک پہنچا جائے، ان کو خوراک پہنچایا جائے، ان کے جانوروں تک چارہ پہنچایا جائے۔ یہ الخدمت کا جو ہے کام ہے، اور یہ بخوبی یہ لوگ جو ہیں کر رہے ہوتے ہیں۔